بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اردو درسی کتاب کے رباعیات سے پیش درس اور جان پہچان کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے، رباعیات یہ جمع کا لفظ ہے۔ اس کا واحد رباعی ہے جو ربعون سے بنا ہے۔ ربعون کے معنی چار یا چوتھائی کے ہے، اس لیے ایسی نظم کو رباعی کہتے ہیں جس میں چار مصرے ہو۔ رباعی ایک صنف سخن ہے۔ رباعی کہنا لکھنا ایک فن ہے اور مشکل فن ہے۔ شاعر رباعی کہنے اور لکھنے کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے۔ رباعی بحر حزج کے خاص وزن پر لکھی جاتی ہے۔ رباعی کے چار مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے اور تیسرا مصرع عام طور پر قافیے سے خالی ہوتا ہے۔ رباعی کے پہلے مصرے سے شاعر اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، اپنی بات کی ابتدا کرتا ہے، اور چوتھے مصرے میں بات عروج تک پہنچ جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں رباعیات میر انیس کی رباعیات دی ہوئی ہے۔ میر انیس اصل میں مرثیہ گو شاعر ہے، لیکن انہوں نے کامیاب رباعیات بھی لکھی ہے۔ ہم ان کی رباعیات کا یہاں مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے پیش درس میں لکھا ہے، رباعی بحر حزج کے ایک خاص وزن میں لکھی جانے والی چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے۔ یعنی رباعی کے چار مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی بحر حزج کے خاص وزن پر لکھی جاتی ہے۔ چار مصروں میں تین مصرے پہلا، دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی چاروں مصروں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پر رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی چاروں مصروں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس صنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں جیسے غزل کسی بھی وزن اور بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن رباعی اپنی روایت کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزل کسی بھی بحر، کسی بھی وزن پہ کہی جا سکتی ہے، لیکن رباعی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ رباعی کا ایک مخصوص وزن ہے، اسی وزن پر رباعی لکھی جاتی ہے، اور یہ پابندی سینکڑوں برس سے ہے۔ لیکن کچھ ایرانی شاعروں اور خود علامہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر رباعیاں کہی ہے۔ لیکن ایرانی شاعروں نے اور علامہ اقبال نے بھی اس کے وزن کو تبدیل کیا ہے، لیکن ان نظموں کو رباعی نہیں بلکہ ترانہ کہا جاتا ہے، لیکن ترانے کا چلن نہیں کے برابر ہے۔ رباعیاں جتنی مقبول اور مشہور ہوئی ہے، لیکن ترانہ کا زیادہ چلن نہیں ہے، ترانہ اتنا مشہور نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں جان پہچان ہے۔ جن رباعیات کا مطالعہ کریں گے وہ رباعیات میر انیس کی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے ہم میر انیس سے جان پہچان کرتے ہیں۔ میر انیس کا نام میر ببر علی تھا۔ وہ 1802 یا 3 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے، یعنی ان کے دادا کا نام میر حسن ہے۔ میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ میر انیس کے والد بھی شاعر تھے۔ میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ سب سے پہلے انہوں نے غزل کہنا شروع کیا، لیکن جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے، پھر بہت جلد مرثیہ کہنے لگے۔ ان کے مرثیے فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہے۔ مرثیے میں انہوں نے ایک معیاری اور بہترین زبان استعمال کی ہے۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری میں کمال حاصل تھا۔ اپنی نظموں میں میر انیس منظر نگاری کرتے ہیں، یعنی جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کوئی منظر سامنے آ گیا ہے۔ اس طرح کردار نگاری کرتے ہیں، کردار بیان کرتے ہیں۔ رزم نگاری، رزم کہتے ہیں نظم میں جنگ کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوں، تو اس طرح کی نظم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ وہ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ نادر تشبیہیں، دلکش استعارے
اور آسان زبان ان کے کلام کی خصوصیات ہے۔ میر انیس کی شاعری اور کلام کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ نادر تشبیہیں یعنی انوکھی تشبیہیں وہ استعمال کرتے ہیں، دلکش خوبصورت استعارے وہ استعمال کرتے ہیں، اور نظم شاعری میں ان کی زبان آسان ہوتی ہے، آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا نادر تشبیہیں استعمال کرنا، دلکش استعارے استعمال کرنا اور آسان زبان استعمال کرنا، یہ ان کی کلام کی خوبیاں ہیں۔ انیس کا انتقال 1874 میں لکھنؤ میں ہوا۔ مرثیہ نگار کے ساتھ انیس نے ربائی گو کی حیثیت سے بھی اپنا مقام بنایا۔ میر انیس کے مرثیے بہت مشہور ہوئے، وہ بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر کہلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے رباعیاں کہنا شروع کی تو رباعیات کہنے میں بھی انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، ایک حیثیت بنائی ہے۔ ان کی رباعیوں میں عام طور سے عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے گئے۔ یعنی جو انہوں نے رباعیات کہی ہے ان کے یہ مضامین ہیں۔ انہوں نے رباعیات کہی ہے عشق حقیقی پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، دنیا کی بے ثباتی پر، فکر آخرت پر اور اخلاقی قدروں پر۔ یعنی یہ ان مضامین پر انہوں نے رباعیات کہی ہے۔ اب آئندہ ویڈیو میں جو ہم رباعیات کا مطالعہ کریں گے تو ان رباعیات کے مضامین اور ان رباعیات کے عنوان بھی اسی طرح ہیں۔ یا انہوں نے جو رباعیات کہی ہے اس میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھایا ہے، آخرت کی فکر دلائی ہے، اور یہ کہا کہ انسان کو وقت کی قدر کرنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی نیک کاموں میں گزارنی چاہیے۔ تو یہ مضامین ہیں جن مضامین پر انہوں نے رباعیات کہی ہے، اور رباعیات کہنے میں وہ ایک اپنا الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں رباعیات کا مطالعہ کریں گے اور مشقی سرگرمیوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اپنی کتاب سے مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔